عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة اللهم صل على وقت بڑا حساس ہے، 11 بج چکے ہیں اور آپ لوگ سے آپ لوگ اس وقت میں سو جاتے ہیں، لیکن معراج ایام اعلیٰ پھر چند روز باقی، چند دن باقی، اور اس کے بعد جو زندہ رہا اس کو اگلے سال نصیب ہو، صرف 2-3 دن کی ضرورتیں اور ہیں آپ کو دکھانی، اس کا اجر اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ دیکھیے، دنیا کی کسی بھی نعمت کا مقابلہ آخرت کی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ جناب سلیمان، ابھی میں اپنے موضوع پہ اصل نہیں آیا لیکن بات تبدیل کو، جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں پرواز کر رہے تھے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ۔ اتنے میں اس جنگل کے نیچے، یعنی جس جنگل کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، ہواؤں میں سفر کر رہے تھے، نیچے جنگل میں ایک فقیر، ایک عابد، اس نے دیکھا، کہا سبحان اللہ، مجھے ایک انسان کے بیٹے کو اتنی بڑی قدرت دے دی کہ آج جو ہے وہ ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے ابوت اور حیبت کے ساتھ۔ ہوائیں ایک میسج، یہ بات جناب سلیمان تک پہنچائی۔ جناب سلیمان نے ہواؤں کو دیا نیچے لے کے چلے، نیچے لے کر کے آئے۔ جب پورا لشکر نیچے آیا تو دیکھ کے وہ فقیر گھبرایا بیچارہ، لگتا ہے میری بات سن لیا ہے جناب سلیمان نے، ابھی کو سزا دے۔ لیکن جناب سلیمان کوئی معاملہ ظالم و جابر بادشاہ تو تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا کام تھا سمجھانا۔ تو آئے نیچے، کہا کہ ایک بار اور کہو تم نے جو کہا تھا۔ تو تھوڑا ڈرا تو نبی نے سمجھایا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بتاؤ تم نے کیا کہا۔ اس نے کہا میں نے یہی کہا سبحان اللہ، جس نے ایک کسان کے بیٹے کو اتنی بڑی طاقت اور قدرت عطا کر دی۔ تو جناب سلیمان نے اس کو یہی سمجھایا کہ دیکھو، میرا یہ جو جاہ و جلال و لشکر و بادشاہت ہے، یہ بتاؤ کہ فانی ہے یا باقی ہے، باقی رہے گا یا فنا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایک دن سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، آپ ہی نہیں رہیں گے، سبھی چیزیں دے دیں گے۔ تو پھر جناب سلیمان نے کہا لیکن تم نے یہ جو سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ جس نے کی طاقت، یہ سبحان اللہ کا ثواب یہ فانی ہے کہ باقی ہے؟ کہا اس کا ثواب تو باقی رہے گا۔ تو کہا کہ بس جو چیز فانی ہے اس کا مقابلہ باقی چیز سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمہارا ثواب ہمیشہ کے لیے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن میری یہ پوری حکومت، پوری بادشاہت صرف چند روز کی بادشاہت ہے، سب ختم ہو جانے والی، سب فنا ہو جانے والی۔ تو عزیزوں، یہ رحمتیں ہیں آپ لوگوں کو، لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ صلاۃ دے دیجیے انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ لوگ توجہ سے سنیں، برداشت کر کے دین کو قابو میں کر کے، تاکہ کچھ علمی فائدہ بھی ہو۔ کتابت تو ہے نہیں میرے پاس، میری پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ کتابت نہیں تو ادھر سے اس کو جبران ہو جائے، تلافی ہو جائے، کچھ میٹر مل جائے آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، انسان بہت غور سے سنے گا، شروعات میں خاص طور سے، انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، بڑا پیچیدہ، بڑا ہندی میں جس کو بولتے ہیں رہسیمے، مسٹیریس، پراسرار، بڑا ہی پیچیدہ مخلوق۔ ڈسکوری چینل پر اور نیشنل جیوگرافک چینل پہ ہر مخلوق کے بارے میں ڈیٹیل آپ سن لیں گے، بتائے گا چڑیاں کیسے زندگی کرتی ہیں، شیر کیسے زندگی کرتے ہیں، بھیڑیے کیسے زندگی کرتے ہیں، ہائناس کیسے زندگی کرتے ہیں، ہاتھی، یہ ان کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو بتا دیں گے۔
لیکن وہی انسان کے بارے میں آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ میں نے انسان کے تمام پہلو کو کور کر لیا ہے. ایک بہت ضخیم کتاب ایک بہت بڑے عالم نے لکھی، مفصل کتاب انسان موجود ہے ناشناختہ. بہت ضخیم کتاب ہے، بہت بڑے عالم نے، یعنی انسان ایک ایسا موجود ہے جو اب تک پہچانا نہیں جا سکتا. بہت کچھ معلوم ہوا ہے لیکن بہت کچھ ایسی ہے. یہی انسان پرواہ میں دیکھے بہت بڑا ظالم اور جابر بن جاتا ہے، دوسرے لمحے میں دیکھے تو آپ سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے، بہت بڑا رحمدل بن جاتا ہے. کب کیسا ہو جائے انسان اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اب میں اپنے مطلب موضوع سے مدد کروں. آپ دیکھیے انسان کے اندر نے ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی وقت میں پروردگار عالم نے دو جسٹ کنٹراسٹ بالکل اپوزٹ طاقتیں رکھی ہیں، غریزہ رکھا، جذبات رکھے. ایک طرف تو یہ انسان اچھائی پسند ہے، وہ چاہے گا کہ میں بھی اچھا ہوں، میرا بیٹا بھی کوئی چور چکر نہ بنے بلکہ بڑا مومن متقی پرہیزگار بنے. خود بھی اچھائی کو پسند کرتا ہے. اگر کسی چور کو بھی اگر کوئی کہتے تم چور ہو تو برا لگتا ہے اس کو، ہے نا. ایک طرف سے انسان کی بہت زیادہ تفصیل نہیں جاتا، میرا موضوع نماز کے سلسلے میں بیان کرنا مقدمہ خالی سمجھ لیجیے. ایک طرف تو انسان کے اندر انسان اچھائی پسند ہے، اس کا وجدان، اس کا ضمیر اچھائی کی طرف اکساتا ہے. اچھا کام کرو تو اس کو خوشی ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت کرنے والا. ایک ادھر سے یہ بھی مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ادھر سے اس کے اندر حیوانیت بھی پائی جاتی ہے انسان کے اندر، جو ایک دوسرے سے جھپٹا تقالب میں استعمال کرتے ہیں. کرم یعنی کتا، تقالب یعنی کتے کی طرح سے ہم لوگ جو ہے جھپٹتے ہیں، کبھی کرسی کے لیے، کبھی پوسٹ کے لیے، کبھی طاقت کے لیے، کبھی تھوڑی سی پراپرٹی کے لیے، کبھی تھوڑی جائیداد کے لیے، کبھی تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ بس میرا بھلا ہو، دوسرے کا نہ ہو، دوسرے کو پھنسا دو، دوسرے کو گھسیٹ لو، دوسرے کو نیچے گرا دو اور خود آگے بڑھ جاؤ. تو ایک ہی وقت میں انسان کے اندر دونوں طرح کا غریزہ پایا جاتا ہے. لیکن سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک سوال دیجیے. انسان کے اندر دو متضاد طاقتیں ایک بار اور چلا دیتے اچھائی پسند بھی ہے. انسان دو متضاد طاقتیں ایک ہی وقت انسان کے اندر موجود ہے. اچھائی پسند بھی ہے، اچھائی کو بھی دوست رکھتا ہے، اور ایک طرف سے کرسی کی بھی لالچ ہے اور طاقت کی بھی لالچ ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچ جائے لیکن ہمارا فائدہ ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اپنا یہ اس طرح کا مادہ پایا جاتا ہے. دنیا داری، دنیا پرستی، دنیا کی ہوس، دنیا کے خواہشات، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اب یہ جو دو طاقتیں ہیں ان دونوں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے. کبھی یہ دونوں طاقتوں میں جنگ رہتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بری طاقتیں ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہے انسان پر. اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں سینکڑوں بار اچھائی کا حکم دیا گیا ہے. تقویٰ پر مثال کے طور پر تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. لیکن دنیا میں اکثریت جھوٹوں کی زیادہ ہے، سچوں کی کم ہے. گنہگاروں کی زیادہ ہے، متقی پرہیزگاروں کی کم ہے. زیادہ تر تو برے لوگ ہیں، اچھے لوگ کبھی ملے جاتے ہیں. تو چراغ لے کے ڈھونڈو تو تھوڑے بہت اچھے لوگ ملتے ہیں. تو دونوں طاقتوں میں جو پہلوان زیادہ ہے، جو کہا جائے زیادہ طاقتور پہلوان ہے، وہ ہے برائی والا. جو برائی کا جو جذبہ ہے، برائی کی جو فیلنگ ہے، وہ زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے پروردگار عالم نے اس اچھائی کے سپورٹ کے لیے، جو اچھی طاقت ہے اس کے سمرتھن کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے، اس کی حمایت کے لیے پروردگار عالم نے عقل دی، جو سب سے بڑا ہادی ہے انسان کا. رسول باطنی رسول جو ہے وہ عقل ہے. تو سب سے بڑے عقل دیا انسان کو، اپنی عقل سے سمجھے. اور اس کے بعد پھر انبیاء اور ائمہ معصومین اور تمام چیزوں کو سلسلہ جاری کیا ہے. وہ اس اچھی طاقت کو جو کمزور پڑ جاتی ہے، زیادہ تر عام انسانوں میں وہ کمزور ہو جاتی ہے، ہار جاتی ہے، اس کو سپورٹ دے تاکہ وہ ہارنے نہ پائے، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرے اور بلکہ اپنی برائیوں کو بچا دے. ایک سوال دے دیجیے آپ. تو عزیزو بس اب پورا پوائنٹ بات کر کے زحمت آپ کو تمام کروں، زیادہ ادھر ادھر خالی نہیں. پروردگار عالم نے انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے چار بڑے منابع، چار بڑے ذرائع
ریسورسز اور ذرائع جوڑنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے. سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا کہا جائے نسخہ، کہ جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے بچے کے لیے ہو، چاہے وہ بوڑھے کے لیے ہو. ہر زمانے میں، ہر وقت، عورت ہو مرد ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مشکل ہو، سب کا حل اگر دیکھا جائے ہر تربیتی گوشے کا جس میں جواب مل جائے وہ ہے قرآن مجید. لا رب ولا یا رسول اللہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. استاد آیت اللہ مکارم شیرازی جن کی نظارت میں تفسیر نمونہ لکھی گئی، تفسیر بلاغہ کی بھی شرح ہے، بہت بڑے مرجع میں ہے. وہ کہنے لگے کہ جتنی میں قرآن پر تفسیریں لکھ رہا ہوں اور گہرائی میں جا رہا ہوں، شروع میں اتنا نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب اس عمر میں بوڑھے قریب 85 سال 90 سال کی عمر ہے ان کی، تو اب اس عمر میں اب جا کر کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی قرآن میں کچھ بھی نہیں چھپ رہا ہے. ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. بہترین اور مکمل نسخہ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن مجید ہے. بس سمجھنے کی بات ہے، اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اگر سمجھا جائے تو پھر سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو. وغیرہ مظلوم ترین کتاب بھی قرآن ہے. آج طالبان بھی قرآن سے اپنی دلیل پیش کر دیتے ہیں، وہابی حضرات بھی قرآن سے اپنی دلیل پیش کر دیتے ہیں، اور وہ ایک شرابی تھا وہ بھی قرآن سے اپنی دلیل پیش کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا. کہا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز بھی نہیں پڑھتے. تو کہا بھائی آگے بھی تو لکھا ہے وانتم سکارا، جب مستی میں ہو، یعنی جب ہوش میں نہ ہو، شراب کے نشے میں ہو یا کسی چیز کے، تب نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اس نے کہا پہلے ٹکڑے پر عمل کر لیں، بعد میں دوسرے ٹکڑے پر بھی عمل کر دیں گے. یعنی پہلے نماز چھوڑ دیا ہے، دھیرے دھیرے پینا بھی شروع کر دیں گے. تو یہ تو بدبختی ہے انسان کی کہ وہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے حساب سے وعدہ کر لیتا ہے. تو ایک سب سے بڑا جو ہے ذریعہ جو ہے تعلیم و تربیت کا انسان کے قرآن ہے. دوسرا حدیثیں، نبی البلاغہ حدیثیں ہیں، ساری پوری حدیثیں رب مولا کائنات کے جملے ہیں. دیکھیے اس میں غور کرے آدمی، فکر کرے. اور اسلام مذہب تو اتنا پرفیکٹ اور اتنا پریکٹیکل مذہب ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں حدیث مل جائے گی. کنگھی کیسے کرو، کھڑے ہو کے کنگھی نہ کرو، بیٹھ کے کنگھی کرو لیکن مقروض ہو جاؤ گے. پائجامہ کیسے پہنو، مسجد میں کیسے جاؤ، ٹوائلٹ میں کیسے جاؤ، ماں باپ سے کیسے بات کرو، استاد سے کیسے بات کرو، شاگرد سے کیسے بات کرو، پڑوسی اگر کافر ہے تو اس سے کیسے رہو، سنی ہے تو اس سے کیسے رہو، شیعہ ہے تو اس سے کیسے رہو. ایک کوئی پہلو اس میں اسلام میں چھوٹا نہیں. احادیث میں جو ہے روایتیں اور حدیث ہر پہلو پر تفصیل کے ساتھ میں وہاں پر انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے دیا گیا. مثال کے طور پر مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو کہا، اے مالک اشتر تم اب مصر کے گورنر بن گئے ہو، مصر کے حاکم بن گئے ہو، بہت تمہاری مشغولیت بڑھ گئی ہے، معلوم ہے مجھے، لیکن اپنی عمر کا بہترین وقت جو ہے، بہترین اور سب سے قیمتی جو وقت ہے وہ نماز کے لیے نکالا. پھر کئی سمجھاتے ہیں کہ اے مالک اشتر سنا بڑے آدمیوں کی دعوتوں میں جانے لگے ہو. خبر ملی کہ کسی جو ہے سیٹھ نے دعوت کی تھی، مالک اشتر چلے گئے تھے. مولا علی کو پسند نہیں آئی بات. یہ کہا سنا بہت بڑے بڑے لوگوں کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بڑے لوگوں کے چکر میں غریب اور غربا جو ہماری مملکت میں زیادہ ہے ان کی طرف سے غافل ہو جاؤ. تو ایسا نہ ہو کہ جو تم اپنے پرانا اخلاق اور کردار تمہارا بدل جائے حاکم مصر بن جانے کے بعد. تو ایک ایک پہلو پر جو ہے وہ حدیثوں میں مل جاتا ہے. تیسرا اور چوتھا منبع مل کا 4 بڑے بڑے منبع ہیں، 4 بڑے بڑے ذریعے ہیں. دعائیں اور زیارتیں. دعائیں ایک وقت میں دعا بھی ہے اور اس میں علم کے خزانے پوشیدہ ہے. کبھی انشاءاللہ دعا پہ اگر مجلس پڑھی تو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا اس کے اندر کیا کیا خزانے کیسے ہیں، علم کے گوہر، علم کے خزانے پوشیدے ہیں. زیارتوں میں بھی اسی طرح سے. مثال کے طور پر زیارت امین اللہ میں ملتا ہے ایک ایک جملہ اس کا تعلیمی اور تربیت کے لیے. آدمی کو بس پکڑ لے کسی چیز کو اور اس کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. خالی کہانی سننے کے طور پر کہانی سن کے اچھی نیند آ جائے، سو جائے، ایسا نہیں ہے. اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ بار رہا مجھے انبیاء کی روش پر، انبیاء کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روش اور ان کے اخلاق سے مجھے دور کر دے. اس میں ہر چیز آ گئی. انبیاء کی سیرت آدمی مطالعہ کرے، انبیاء کی کیسی زندگی رہتی تھی، کس طرح کتنے اچھے انسان تھے، انسان خود کو ویسا بنانے کی کوشش کرے.
اسی طرح سے جو ہے گروہ میں کتنی برائیاں تھیں. خود کو میں نے کل کہا کہ جناب لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اتنا اچھا اخلاق کیسے ہے؟ تو کہا کہ بد اخلاقوں کو دیکھ کر کے، برے اخلاقوں کو دیکھ کر کے میرا اتنا اچھا اخلاق ہو گیا. ان کے یہ تھا کہ کہیں جا رہے تھے، اگر کتا بھی سامنے آ جاتا پہلے کتے سے جناب آپ تشریف لے جائیں، بعد میں آتا ہوں. ایسا اخلاق انہوں نے تمرین ایسی کی تھی کہ جب عادت بنی رہے گی تو سب سے ایسے ہی اخلاق رہے گا. سوال دیں سمیٹو گفتگو کو. تو آپ دیکھیے زیارت وارثہ میں امام حسین کے لیے 5 افتخار بیان کیے گئے. سب سے پہلے یہ کہ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، سب سے پہلا افتخار نماز. وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ آپ نے زکوٰۃ دی. وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. وأطاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت کی. حتی اتاک الیقین، یعنی یہاں تک کہ آپ کو شہادت نصیب ہو گئی، موت آ گئی یعنی شہادت کی موت ہو گئی. یہ 5 افتخار امام حسین کے لیے بتایا گیا، نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد امر بالمعروف، اطاعت پروردگار عالم، اور شہادت. ان میں سے جو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ نماز، جو میرا اس وقت موجود، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے علماء نے چند اثرات بیان کیے ہیں. 5 اثر جو میرے ذہن میں اگر رہ جائے، 5 جتنی یاد رہے گی میں آپ کو بتا دوں گا. 5 اثر نماز کے بتائے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے سے 5 اثر. سب سے بڑا اثر جس کا قرآن میں حکم ہوا ہے، انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو اور پڑھاؤں گا، ایکسپلین کروں گا، ابھی فی الحال اسی کو سمیٹ کر بتا دیجیے. وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. حقیقت میں اگر نماز ہو تو نماز کو اس کی روح کے ساتھ میں پڑھی جائے. تو اگر روح کے نماز خالی اٹھا بیٹھک ہے، وہ خالی ورزش ہے. روح یعنی خوف خدا کے ساتھ، روح نماز خوف خدا، خلوص کے ساتھ میں اگر نماز پڑھی جائے، جس طرح سے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جس سے تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے. اگر ایسی نماز پڑھی جائے تو وہ برائی سے روکتی ہے. کیسے برائی سے روکتی ہے؟ اس طرح سے کہ اگر انسان حقیقت میں کہے الحمدللہ رب العالمین، مگر اس کے کہیں نماز تو نہیں ہے. یعنی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے. تو اللہ کو اگر کوئی انسان ہر جگہ حاضر و ناظر جانے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، تو آدمی اگر سچے دل سے کہہ رہا ہے، خالی لفظ زبان نہیں کہ کوئی ڈسکنیکٹڈ ہو معاملہ زبان اور دماغ کا، اگر کنیکشن برقرار ہے، اگر یہ کنیکشن برقرار ہے اور آدمی سچے دل سے کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، خود گناہوں سے پرہیز کرے گا. جب بھی گناہ چاہے گا، ہم ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اللہ کے سامنے بے خوف گناہ کر رہے ہیں. تو نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. ایک عورت، ایک سلام دے دیجیے آپ خدا کے پاس، اس نے بتایا کہ میں نے زنا میں مرتکب ہوئی، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اس سرکے میں ڈبو کے مار ڈالا اور اس کے بعد اس سرکے کو بھی بیچ دیا. رسول اللہ سے کہا کیا میرے لیے توبہ ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا. رسول خدا نے کہا، پہلا جملہ یہ جو کہا کہ اگر تم نماز پڑھتی ہوتی تو یہ گناہ تم سے صدر نہ ہوگا. اسی طرح کا ایک ملتا جلتا اور واقعہ ہے. تو وہاں ایک اور بات یہ بھی بتا دوں گا کہ وہاں رسول خدا نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم نماز عصر نہیں پڑھتی. نماز عصر کی بڑی تاکید ہے. صلاۃ الوسطیٰ میں بہت مختلف قول ہے، لیکن اکثر علماء صلاۃ الوسطیٰ تو نماز عصر کو ہی مانتے ہیں. تو سب سے پہلا اثر جو ہے وہ کہ نماز اگر سچے دل سے پڑھی جائے تو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. دوسرا اثر نماز کا کہ نماز اللہ کی یاد دلاتا ہے. معصومین فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم 24 گھنٹہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہتے. 24 گھنٹہ ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ 24 گھنٹہ وہ ذکر پڑھتا رہے. لیکن ذکر یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے، جب اللہ سے نافرمانی کا موقع آئے تو اس وقت انسان اللہ کو یاد کر لے.
اور اس گناہ سے بچ جائے. نماز اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو چونکہ ایک قطرہ دریا سے متصل ہو جاتا ہے, ایک قطرہ سمندر سے متصل ہو جاتا ہے. انسان ایک حقیر مخلوق وہ اللہ سے جو خالق کائنات ہے, خالق یونیورس ہے پورا, اس سے متصل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد میں. اور نماز اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو اللہ کے دیکھیے تمام بدبختی, جیسا میں نے ابھی کہا, تمام بدبختی انسان کی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے. اگر خدا کو یاد رکھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو نہ سزائے گا, نہ کوئی کسی کی زمین جائیداد کو قبضہ کرے گا, کوئی بھی برائی کرنے کے لیے سوچے گا کہ اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یاد خدا نماز دلاتی ہے, اللہ کی یاد دلاتی ہے. تیسرا فائدہ جو نماز کے لیے ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے. رسول خدا کی معراج یہ تھی کہ رسول خدا کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا, وہ سدر المنتہا تک پہنچ گئے اور کہاں پہنچ گئے, آسمانوں کی سیر کر کے آئے. لیکن ہم لوگ تو وہاں سیر نہیں کر سکتے. ہماری معراج کیا ہے؟ ان الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. مومن جو ہے وہ ایک حقیر مخلوق انسان, جیسا میں نے ابھی کہا, وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. اس کی اتنی شان بڑھ جاتی ہے نماز میں کہ وہ اللہ سے گفتگو کرنے لگتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ورنہ کسی کی بجائے وہ اللہ سے گفتگو کرے جس کو توفیق نہ ہو. تو یہ انسان کی سب سے کمال کی منزل, سب سے بڑا جو منزل بلندی کی, عظمت کی معراج مومن جو ہے وہ نماز ہے. حدیث معصوم کی ان الصلاۃ معراج المومن. یہ تیسرا اثر. چوتھا اثر, بس سلوات تو بھیجیے چوتھا اثر نماز کا یہ ہے کہ نماز انسان کو امید دلاتی ہے, مشکلات میں آسانی پیدا کرتی ہے. قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جب کوئی مشکل پڑے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو. مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے جب کوئی مشکل کام پیش آتا تھا, مولا کو مشکل کشا تھے وہ, لیکن ان کے اوپر بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی یا کوئی امر مہم کے لیے کوئی خاص بات, کوئی چیز کے لیے تیار ہوتے تھے, کہیں جانے لگتے تھے, پہلے وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے جب آپ کسی خاص جگہ جانے لگتے یا کوئی خاص کام پیش آتا ہے تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو مولا نے یہی جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز اور صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو نماز انسان کی دنیاوی امور میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی, دنیاوی امور میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے. ابو علی سینا کے بارے میں یہی ہے, ابو علی سینا کے بارے میں یہی ہے کہ جب کوئی مشکل وہ حل نہیں کر پاتا تھا, بڑے بڑے فلسفہ اور حکمت کے مسائل جب وہ حل نہیں کر پاتا تھا تو وہ مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی تھی, وہ حل کر دیتا ہے. تو بہت بڑا کام یہ ہے کہ نماز اس کو. چوتھا یا پانچواں اثر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کی آیت ہے, نماز انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دن میں 5 بار صاف اور ستھرے چشمے کے پانی سے نہائے تو کیا وہ گندا رہ سکتا ہے؟ دن میں 5 بار اگر کوئی نہائے صاف ستھرے چشمے کے پانی سے تو کیا وہ گندا رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گیا وہ صاف اور ستھرے چشمے کے پانی سے نہا رہا ہے, اس کی روح پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. ایک بات علمی آ گئی ہے, اگر آپ لوگ سلوات اچھے سے بھیجیں تو میں پڑھوں گا. اللہ کا رحم و کرم دیکھیے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, بس میں سمیٹ رہا ہوں پتہ لگا, جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اصول کافی میں ان چلا لو سب اتو 7 گھنٹے تک اس کی گناہ نہیں لکھی جاتی. 7 گھنٹے تک. کیوں 7 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا ٹائم کیوں؟ جس عالم کی تقریر میں رسول اللہ اس کو بتایا کہ دیکھیے اگر نماز اول وقت پر پڑھی جائے, ہر نماز آپ حساب لگا دیجیے گا, ہر جو بھی نماز اگر اول وقت پر پڑھی جائے تو ظہر اثر کی ایک ساتھ میں کر کے, پھر مغرب عشاء ایک ساتھ میں کر کے اور یہ صبح کی, تو تقریباً 7 گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہے. تو نماز انسان پڑھتا ہے تو نماز کیا ہے؟ حسنات میں سے نیکی ہے.
نماز نیکی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ نیکی برائی کو دھو ڈالتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی برائی کو بھگا دیتی ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے اور 7 گھنٹے کے اندر میں جب وہ نماز پڑھتا ہے، اگر استغفار اس نے نہیں بھی کیا ہے، توبہ نہیں بھی کیا ہے، تو خود یہ نماز پڑھنا اس کی برائی کو، اس کی جو گناہ ہے اس کو دھل کے صاف کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ کیوں 7 گھنٹہ کہا گیا ہے۔ اور عزیزوں، نماز جو ہے وہ لیکن میں نے جیسا کہا کہ نماز اس کی روح کے ساتھ میں پڑھنا ہے، وغیرہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ 5واں یا چوتھا اثر تھا، ایک بار سلوات دے دیجیے آپ۔ نماز، ہماری نماز میں دیکھیں ہم اتنے رات دن نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی ہمارا پیچھے نہیں چھوڑتی ہیں۔ ہم تو 5 بار نہاتے ہیں تبھی نہیں صاف ستھرے ہو گئے، ہماری روح کہاں کی صاف ستھری ہو پائی ہے، کیا وجہ ہے؟ دل سے سنو جو سننے کا دل چاہ رہا ہے، سلام دیجیے آپ۔ دیکھیے بہت جلدی سے فہرست میں سب کے واقعات وغیرہ ہٹاتے ہوئے 5 شرطیں بتائی ہیں تو مکانی شیرازی نے نہیں ٹھیک کرتے تھے، میں سب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے 5 شرطیں بتائی ہیں، سب کے لیے حدیث کے ساتھ میں صرف ترجمہ اردو میں بتاؤں گا۔ حدیث ہے کہ من اغتاب مسلما و مسلمۃ، جو غیبت کرے کسی مسلم یا مسلمہ کی، لم یقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ یا 40 یوما، جو کسی برادر مسلم کی غیبت کرے 40 دن تک اس کی نماز پڑھو۔ غیبت کیا ہے؟ ایسے برائی کو بتانا جس پر وہ راضی نہ ہو، اور جس پہ اس کی توہین ہوتی ہو، جس پر وہ راضی نہ ہو، جس پہ اس کی توہین اور تحقیر ہوتی ہو، جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، اس برائی کو لوگوں کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز پڑھو۔ اب یہ نہ کہا جائے تو پھر اس کا مطلب ایک بار غیبت کر لیا ہے تو پھر 40 دن تک نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 40 دن تک نماز نہیں پڑھتے، 40 دن بعد 40 دن میں نہ جانے کتنے غیبت ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیے 2 بات ہوتی ہے، ذرا سے یہ سب باتیں خشک ہے لیکن سن لیجیے، 2 بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے قبول ہونا، ایک ہوتا ہے صحیح ہونا۔ نماز غیبت کیا تو بھی صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کم سے کم آخرت میں وہ پٹائی کی نماز نہیں پڑھی، وہ والی پٹائی نہیں ہوگی کہ نماز تو پڑھی تھی، بھلے غیبت کیا تھا۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے غیبت کیا نہیں، لیکن وہ چاہے آپ کے اس نماز سے وہ 5 اثرات جو میں نے بتائے وہ 5 اثرات آ جائے، وہ 5 اثر ظاہر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر غیبت نہ کی جائے۔ غیبت اگر کیا اس اثر کو ضائع کر دے گی، لیکن پڑھنا ضروری ہے ہر حال میں۔ تو پہلا اثر یہی میں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ غیبت نہ کی جائے تو نماز قبول ہوگی۔ دوسری حدیث ہے شراب کے سلسلے میں کہ شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے، ایک بار بھی اگر اس نے شراب پی تو بھی ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول ہوگی۔ الخبائث ایک عالم کہنے لگے، میں نے خود دیکھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ایک عالم کا، تو میں نے خود دیکھا ایک شرابی کی ناموس کے تجاوز کیا ہو رہی تھی اسی کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ قہقہ لگا رہا۔ اگر ہوش میں ہو تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن بے ہوش ہے، مستی کے عالم میں ناموس پہ تجاوز ہو رہی اور وہ قہقہ لگا رہا۔ الخبائث اس لیے کہا گیا ہے، شراب پی لیا انسان کو تو کچھ بھی نہیں اس کو آتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی اہل عامہ میں، اہل سنت میں یہ حدیث میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا، شاید اہل خاصہ میں بھی ہے کہ ایک بار اور سب بات ہے کہ ایک ندی میں، ایک دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور وہ پانی بہتا ہوا کہیں کنارے گھاس اگائے، اس گھاس سے اگر میرا گھوڑا اس گھاس کو چر لے، ورنہ میں علی پسند نہیں کرتا کہ اس گھوڑے پر بیٹھوں جس نے اس شراب اس گھاس کو کھایا ہے، اس گھاس کو چرایا ہے۔ تو الخبائث تمام برائیوں کی جڑ جو کہا جائے ایک شراب ہے، کیونکہ ہوش میں انسان نہیں رہتا ہے، تو پھر کیا کر دے کوئی بعید نہیں اس سے۔ تو میں نے کہا کہ تیسری جو شرط ہے، دوسری شرط اس شراب اگر انسان پیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ روایتوں میں ہے کہ توجہ سے سنیں، ہم لوگ کے لیے باعث تربیت کی بات کر رہے ہیں، من نظر الی ابویہ
ईमान लहू भी है, लम यक़बल अल्लाहु मिन्हु सलातुहु, जो अपने माँ बाप को गुस्से से देखे, सिर्फ गुस्से से देखना है, जबकि माँ बाप ने उसके ऊपर जुल्म किया हो, यानी ऐसा नहीं कि गलती बाप की गलती नहीं रही, हमारी गलती नहीं थी, नहीं, माँ बाप की गलती रही हो, माँ बाप ही की 100% गलती रही हो, उसके बावजूद भी अगर औलाद ने अपने वालिदैन को गुस्से से सिर्फ देखा, उसकी नमाज, अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं कर रहा है, सिर्फ गुस्से से देख रहे हैं। कहते हैं लतीफ़ा नहीं, लेकिन एक सच्चा वाक़या है, ईरान का वाक़या है कि एक जवान अपने बाप को मार रहा था पटक पे, ये मौलाना कहने लगे, मैं उधर से गुजरा, मैंने जोर से उस जवान को धक्का दिया, जवान वो गिर गया, धूल झाड़ता हुआ उठा, मेरा अजीब ज़माना आ गया है, अपने बाप पर भी अख्तियार नहीं रह गया इंसान। बाप पर अख्तियार का मतलब यह है कि बाप को मारो, ला तकुल लहुमा उफ़, उसके लिए उफ़ भी ना करो। तो एक ये कि माँ बाप के साथ माज़अल्लाह बदतमीज़ी से पेश आना, जवाब देना, झिड़क देना, गुस्से से देखने के ये तासीर है। और उसका अगली शर्त यह रखी गई, किसी ने चौथे माह में ज़रूर आते नमाज की कबूलियत के लिए पूछा गया, तो मौला ने बताया कि बेविलायत ना वो बेबरात मिन आदाएगा, बहुत बड़ी शर्त है कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत होना चाहिए और हमारे दुश्मनों से उसके दिल में नफरत होना चाहिए। अगर दिल में विलायत नहीं है तो मैंने कहा वो 1000 हज कर ले, हदीस मौजूद है, अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है और उनके दुश्मनों से नफरत नहीं है, 1000 हज कर ले, खाने काबा में शहीद हो जाए और न जाने कितने कितने अमाल हर रोज 1000 रकअत नमाज पढ़ता, वही नबी हदीस है, उसके बावजूद भी वो जन्नत की खुशबू तक नहीं हो। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर कभी नमाज के मौके पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, एक बार और सवाल दीजिए आप। अभी आपने सुना जब तकलीफ पढ़ रहे थे कि करबला में एक ही लाश ऐसी थी जिसको गठरियों में लेकर के आ रहा था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लाशा पामाल हो गया था जनाब कासिम का, कि चादर में समेट करके उस लाशे को लाया गया। इसी मसाइब से, चूंकि एक मसाइब ये पढ़ा जा चुका कई बार, मुझे एक और मुसीबत याद आ गई, मौला अब्बास की। आपने सुना ना मौला अब्बास का कद बहुत बदल था, रवायतों में मिलता है कि 11 फीट की उनकी हाइट थी, 11 फीट का उनका लंबा कद था, लेकिन एक बार उनकी कब्र में कुछ पानी आने लगा था, मरम्मत की जरूरत थी। सैयद बैरुल के ज़माने का ये वाक़या है। तो बाहर दूर से एक इंजीनियर आया था, वो इंजीनियर जब आया और जब अंदर असली कब्र के पास में जब गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कब्र बनी है, एक छोटे बच्चे की जैसी कब्र बनी है। तो वो उस इंजीनियर ने कहा, आगा मौलाना से कहा कि आगा ये बताइए, मैंने जो सुना है और मैंने जो पढ़ा है कि ये हज़रत अब्बास की लंबाई, बड़े कद बुलंद थे, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, ये इतनी छोटी सी कब्र क्यों बनी हुई है? बस इतना सुना था कि सैयद बैरुल अपना सर पीटने लगे, सर को दरो दीवार से टकराने लगे, कहा तुमने सही सुना था, लेकिन जब जालिमों ने, चूंकि ये सिपाह के लश्कर के सिपाह सलार थे, सारा गुस्सा जालिमों ने जनाब अब्बास से उतारा। जब जनाब अब्बास को खत्म किया तो सिर्फ खत्म करने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ अज़ीज़ों, बस चंद टुकड़े मसाइब के और सुन लीजिए। ये तो जनाब अब्बास का टुकड़े टुकड़े जब कर दिया तो सैयद सज्जाद ने जब दफन करने के लिए आए तो एक बोरी, एक चादर मंगा करके जिस्म के टुकड़े को जमा किया है और इस तरह से दफन किया जैसा लगता है कोई छोटे बच्चे की खबर है। बस एक मुसीबत को मैं और बयान करूँ, रसूल खुदा ने जिस मुसीबत को याद करके कहा है कि ये मुसीबत उज़्मा है, वो क्या है? रसूल खुदा अपनी ज़िंदगी में इस मुसीबत को याद करके रोते थे, कहते थे ये मुसीबत उज़्मा है। कहते कि हुसैन का सर यजीद के सामने, यजीद जैसे शराबी के सामने हुसैन का सर मौजूद हो, ये मुसीबत उज़्मा है। यजीद मलऊन इस अपनी लकड़ी से इमाम हुसैन के दांतों पे मारता है, कहता है हुसैन तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत है, तुम्हारा बाल कितने खूबसूरत है, तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची सकीना वहाँ मौजूद है। समझिए एक बच्ची के सामने जो अपनी बाप की इतनी चहेती बच्ची हो, एक कोई अगर इस तरह की बेइज्जती कर रहा हो, उस बच्ची के सीने पर क्या गुजरती रही होगी। उसके बाद ये मलूम कहता है कि तुम्हारा नाम सुकैना है, मैंने सुना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो
सकीना ने कहा हाँ मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कहा तुम्हारे बाबा कहीं जाते थे तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आते थे? तो बच्ची ने कहा मेरे बाबा मेरे लिए खजूर लेकर के आते थे। तो इसने कहा कि अगर मैं तुमको खजूर दूँ तो तुम खाओगी? तो बच्ची ये कहती हाँ खाऊंगी। उसके बाद उसने इशारा किया, एक तश्त आया। सकीना ने समझा कि ये तश्त में खजूर मंगवा रहा है, लेकिन उस मलून ने उस तश्त पर से जब कपड़ा हटाया तो देखा कि सकीना के बाबा का सर, इमाम हुसैन का सर मौजूद है। ये मलून कहता है मैं तब समझूंगा कि तुम्हारे बाबा तुमको बहुत चाहते थे जब तुम बुलाओ और तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारे आगोश में आ जाए। इतना सुनना था कि सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया, कहा बाबा ये इंसान, ये शकील कल्ब इंसान तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। बाबा आपका सर मेरी आगोश में आ जाए। फकाते में मिलता है कि सर इमाम हुसैन तश्त से बुलंद हुआ और सकीना की आगोश में आप सबको तौफीक अता फरमा। जब सब सीरत अव्लिया पर चले थे बारहा जैसा कि कुरान की आयत है ताउन पर तक़वा कि हर नेक काम में ताउन करे। बारहा आप सबको तौफीक अता फरमा कि हम लोग नेक कामों में हद से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। बारहा